بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 4 نومبر سن 2021 بروز جمعرات۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ سماجی امور کی وزارت کے انڈر سیکرٹری عبدالعزیز شعیب نے اس ہفتے ہاؤس آف ایونٹس اپلیکیشن کے ذریعے شادیوں اور سماجی مواقع کے حالوں کے لیے خودکار ریزرویشن کے نظام کو اس وبا کے پھیلنے کے تقریباً 1.5 عرصے کے بعد دوبارہ شروع کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ روزنامہ کی رپورٹ کے مطابق کرونا وبائی امراض کے انڈر سیکرٹری نے یہ بیان منگاف میں الجاری شادی ہال کے افتتاحی تقریب کے موقع پر جاری کیا۔ یہ ہال جو طلال خلیفہ الجاری کی جانب سے احمدی گورنریٹ اور آس پاس کے لوگوں کے لیے خدمت کے لیے عطیہ سے قائم کیا گیا تھا۔ امور کے وزیر شعیب نے وضاحت کی ہے کہ یہ ہال کھولنے سے پہلے ضروری دیکھ بھال کرنے والوں کے تابع ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ہال ایک خوبصورت سیاحتی تاریخی نشان ہے کیونکہ اسے جدید تعمیراتی انداز کے مطابق بنایا گیا ہے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ مجموعی طور پر 32,000 ڈرائیونگ لائسنس غیر ملکیوں سے واپس لے لیے گئے ہیں کیونکہ وہ مطلوبہ شرائط پر پورا نہیں اترتے تھے یا انہوں نے رواں سال کے پہلے 10 مہینوں میں غیر قانونی طور پر ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے ہوئے تھے۔ کویتی شہریوں کے 24,000 ڈرائیونگ لائسنس دماغی مسائل کی وجہ سے واپس لیے گئے، جبکہ کچھ کو نظر کی کمزوری کی وجہ یہ تھی جس کی وجہ سے اکثریت مردوں کی تھی جن کے ڈرائیونگ لائسنس واپس لیے گئے ہیں۔ جنوری سے لے کر اکتوبر 2021 کے آخر تک نئے ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے میں 43% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ الرائی کی رپورٹ کے مطابق 72,000 ڈرائیونگ لائسنس جن کی تعداد 41,000 تک گر گئی ہے۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے کرنل النواف الحیان نے بتایا ہے کہ محکمہ ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے میں سختی کا مظاہرہ کر رہا ہے، خاص طور پر انہیں دیگر حکومتی وزارتوں سے جوڑنے کے بعد جن میں اقامتی امور، پبلک اتھارٹی آف مین پاور اور اتھارٹی برائے معذور افراد شامل ہیں کہ جوڑنے کے بعد ڈرائیونگ لائسنس کم جاری کیے جا رہے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ ماہی گیری کی خلاف ورزی کرنے والے تارکین وطن کو کوسٹ گارڈ نے گرفتار کرنے کے بعد ملک بدر کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کویت خلیج میں ماہی گیری کی خلاف ورزی کرنے والوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ کل شام کو کویت میں محکمہ کوسٹ گارڈ کی ایک کشتی اور میری ٹائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے خلاف ورزی کرنے والے ماہی گیری کروز کا تعاقب کیا، جس کے بعد وہ میری ٹائم کنٹرول بورڈ سے ٹکرا گئی۔ کروز کو شدید نقصان پہنچا جبکہ کوسٹ گارڈ کی کشتی اس کا پیچھا کرتی رہی، جبکہ خلاف ورزی کرنے والا شمالی جزیرہ جابر برج کے قریب پہنچا تو وہ ساحلی محافظوں کی کشتی سے ٹکرا گیا اور فرار ہونے کی کوشش میں جزیرے پر اتر گیا، تاہم خلاف ورزی کرنے والوں میں سے ایک کو پکڑ لیا گیا ہے اور اس کے 2 محافظ پیدل فرار ہو گئے ہیں۔ پبلک اتھارٹی فار ایگریکلچر افیئرز اینڈ فش ریسورس کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل برائے فش ریسورس امور مرزوق الحبین ہازمی نے کہا ہے کہ کوسٹ گارڈ کے اہلکار کروز اور اس کے کمانڈر جو کہ ایک مصری شہری تھا کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ کوسٹ گارڈ کے ساتھ ماحولیات کی پبلک اتھارٹی نے شامیہ پولیس اسٹیشن میں ایک جرم کے طور پر مقدمہ درج کیا ہے اور تحقیقات کو اس کے محافظوں کو گرفتار کرنے اور ضروری کارروائی کرتے ہوئے ملک بدر کرنے کے لیے اقدامات کے لیے تفویض کیا گیا ہے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔